خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں میری طرف سے تمام حاضرین کو اور جتنے بھی یوٹیوب پر فیس بک پر میرا چینل دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے آپ سب کو بھی پیار بھرا سلام۔ تو آج شام ہم سب سے پہلے زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو سلامت رکھا ہے اور زندوں کی زمین پر رکھا ہے، اور اس کے بعد پاسٹر رفیق فقیر کا اور ان کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں پر آ کر آج خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آئیے ہم جلدی سے کلام کی طرف آئیں گے۔ میرے ساتھ پہلا پطرس کا خط ہے اور اس کا دوسرا باب، پہلا پطرس کا خط ہے اور اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت میرے ساتھ نکالیے گا۔ پہلا پطرس دوسرا باب دوسری آیت میرے ساتھ نکالیے گا۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہ مضمون میں نے اس لیے نہیں چنا کہ اس آیت میں میرا نام آیا ہے، انڈرسٹینڈ؟ یہ مضمون میں نے اس لیے نہیں چنا کہ اس آیت میں میرا نام آیا ہے مشتاق، جس کا مطلب ہے چاہنے والا، طلب رکھنے والا، تڑپ رکھنے والا، پیاس رکھنے والا، بھوک رکھنے والا۔ یہ میسج، یہ مضمون اس لیے میں نے چنا ہے چونکہ اس کی ضرورت ہے، اور لکھا ہے کہ باموقع باتیں ایسی ہیں جیسے روپیلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہوتے ہیں۔ اس مضمون کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں نے اپنے 25 سالوں میں یہی سیکھا ہے، باموقع کلام سنانا، باموقع بات کرنا، جیسے حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق کلام سنانا۔ آج سے 2022 سال پہلے پطرس کے ہی خط میں لکھا ہوا ہے، نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اصل میں یہ پطرس نہیں کہہ رہا، پطرس نے صرف لکھا ہے، اصل میں یہ خدا کا پاک روح کہہ رہا ہے 2022 سال پہلے کہ کلیسیا کو یہ میسج دے کہ بس نوزاد بچوں کی مانند، یعنی چھوٹے بچوں کی مانند، چھوٹے بچوں کی طرح جو بار بار اپنی ماں کے پاس آتے ہیں دودھ پینے کے لیے، ان کو بار بار پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، چونکہ دودھ ایک مکمل خوراک ہے، غذا ہے، اور میڈیکلی طور پر بھی 3 سے 5 سال تک ماں کا دودھ جو ہے وہ پینا چاہیے تاکہ بچے کے اندر قوت پیدا ہو، قوت مدافعت پیدا ہو، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں، اس کا قد بڑھے۔ اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند، چھوٹے بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت دودھ میں ملاوٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ بات خدا نے اپنے بندہ پطرس سے کی ہے کہ لوگوں کو یہ میسج سنا یا ڈیلیور کر تاکہ لوگ خالص روحانی دودھ کے مشتاق ہو جائیں۔ اور پہلی آپ کو میرے ساتھ پڑھیے، لکھا ہے، بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے چھوٹے بچوں کی طرح، اور آپ جانتے ہیں نئے عہد نامے میں چھوٹے بچوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ اپنے آپ کو بچوں کی مانند جو نہیں بنائے گا وہ آسمان کی بات سے داخل نہیں ہوگا۔ بچے آپس میں کھیلتے ہیں، لڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ صلح کر لیتے ہیں۔ بڑے لوگ ایسا نہیں کرتے، بڑے لوگوں کے ساتھ صلح کی بھی جائے
معافی مانگی بھی جائے تو بھی وہ معاف نہیں کرتے. لیکن مسیح نے اس لیے کہا ہے کہ بچوں کی مانند بنو. چونکہ بچے جلدی بھول جاتے ہیں, دل وچ گنڈ نہیں باندھتے, حسد نہیں رکھتے, نفرت نہیں رکھتے بچے. ٹھیک ہے, اس لیے لکھا ہے ان ساری باتوں کو دور کر کے بڑے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کی مانند بنے. یسوع نے کہا چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. تو اصل میں وہ ہمیں چھوٹے بچوں کی طرح کہہ رہا کہ آپ بھی ان کی طرح بنیں, ان کی طرح کلام کی بھوک رکھیں, پیاس رکھیں, تڑپ رکھیں. اور یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اس کے اوپر ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. خدا کے کلام کو صرف دودھ ہی نہیں کہا گیا, خدا کا کلام پانی بھی ہے. اب تم اس کلام کے سبب سے پاک ہوئے ہو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. تو پانی کا کرتا ہے, پاک کرتا ہے. خدا کا کلام روٹی بھی ہے. انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کا کلام شہد سے زیادہ میٹھا بھی ہے, کندن سے بہتر بھی ہے, سونے سے زیادہ قیمتی بھی ہے. خدا کا کلام یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جسم کو طاقت دیتی ہیں, قوت دیتی ہیں. اس لیے لکھا گیا کہ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. دودھ کے لیے عبرانی لفظ حلاب استعمال ہوا ہے, جس سے حلیب بھی نکلا ہے. حلیب دودھ بھی آپ نے سنا ہوگا, ڈبہ پیک جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آج کل کے دور میں تو الیکٹروجن 1 فوراً جب بچہ پیدا ہوتا تو کئی مائیں وہ کہتی ہیں کہ ہماری صحت خراب ہوتی ہے اس لیے ہم بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے. اس لیے وہ الیکٹروجن 1 جو ہے وہ ان کو شروع کروا دیتی ہے. اسی وجہ سے بچے کمزور ہوتے ہیں, ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور ان کے قد نہیں بڑھتے, کیونکہ وہ ان کو دودھ خالص جو ہے وہ نہیں پلاتی. سو دودھ جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جسمانی دودھ, وہ چاہے انسانی جسم میں سے نکلے. ایک ہوتا ہے کہ جانوروں کے جسم سے جو دودھ نکلتا ہے. اور پرانے عہد نامے پر آج ہم تھوڑی دیر غور بھی کریں گے. بہت سارے حوالہ جات ہیں میرے پاس, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ پہلے ان حوالہ جات کو لکھیں اور گھر میں جا کر پڑھیں. اگر ہم سارے حوالہ جات کو پڑھیں, یہاں پر اسٹڈی کریں تو بہت کم وقت ہے, اس لیے ہم نے اس کو جلدی وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. صرف 2 حوالے پڑھیں گے. پہلے آپ لکھ لیں جلدی سے, حوالے لکھیں جلدی سے. یسایا کی کتاب 7واں باب 22ویں آیت. جب بھی آپ سیمینار میں آئیں تو کاپی پینسل ضرور ساتھ لے کر آئیے, اپنی بائبل ضرور ساتھ لے کر آئیے, تاکہ آپ یہ کلام سیکھ سکیں اور کسی اور کو بھی سکھا سکیں. یسایا کی کتاب 7واں باب 22ویں آیت, خروج کی کتاب 3واں باب 8ویں آیت, گنتی کی کتاب 13واں باب 27ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک, انسان کی کتاب 27واں باب 27ویں آیت, قضات کی کتاب 4واں باب 19ویں آیت, پیدائش کی کتاب 18واں باب 8ویں آیت. اور آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جب 3 فرشتے ابراہم اور سارہ کے پاس آئے تو انہوں نے لکھا دودھ اور مکھن اور پلا ہوا بچڑا اور باریک آٹے کے پھلکے بنا کر ان کو کھلائے, اور پھر ان کو برکت ملی. انہوں نے کہا تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا, اور بیٹا ہوا. ہاللیلویا. اور اسی طرح پہلا سیموئیل پہلا باب 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خدا کا بندہ سیموئیل, جس کو پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں نے کہا تھا کہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو تیری خدمت کے لیے دے دوں گی. اور کیا ہوا کہ اس کا دودھ چھڑایا گیا. اس حوالے میں ذکر ہے, اس کا دودھ چھڑایا گیا اور پھر اس کو ہیکل میں لایا گیا. اس کی ماں اس کو ہیکل میں چھوڑ آئی تاکہ اب وہ روحانی دودھ پینا شروع کرے. ہاللیلویا. تو یہ سارے حوالہ جات ہیں, آپ پڑھ لیجیے گا بعد میں, لیکن ہم صرف 2 حوالوں پر غور کریں گے. خروج کی کتاب اس کا 3واں باب اور 8ویں آیت پڑھیں گے, اور گنتی کی کتاب 13واں باب اور اس کی 27ویں آیت. پہلے ہم گنتی کی کتاب کو پڑھیں گے, 13واں باب 27ویں آیت. اور موسیٰ سے کہنے لگے جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے, اور واقع دودھ اور شہد
اس میں بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک ٹیم بھیجی گئی تھی ملک کنعان میں جاسوسی کرنے کے لیے، انفارمیشن دینے کے لیے بھیجے گئے تھے لوگ، اور کچھ نے آ کر یہ رپورٹ دی وہاں کا فروٹ بہت اچھا ہے، وہاں کی زمین بہت اچھی ہے، وہاں زرخیزی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ زور آور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر دودھ اور شہد پایا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پرانے عہد نامے میں یہ خدا کی خواہش تھی کہ میں اپنے لوگوں کو ملک کنعان میں پہنچاؤں جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں جو ہیں وہ بہتی ہیں۔ اور آگے لکھا ہے زور آور ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں، اور ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں پر دیکھا۔ 32 آیت پڑھیں گے۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں۔ بڑے قد آور ہیں، چونکہ دودھ قد کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ خالص جسمانی دودھ پیتے ہیں، ابھی ہم خالص جسمانی دودھ کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں اتنی عقل ہے کہ ہم اس ہوٹل پر جاتے ہیں، ہم اس گھر میں جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے جہاں سے ہمیں خالص دودھ ملتا ہے، کیونکہ اتنی سینس ہمیں ہے کہ ہم نے پیسے بھی بھرنے ہیں، اور اگر دودھ خالص نہ ملے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ لیکن آج ہم نئے عہد نامے میں چل کر خالص روحانی دودھ کے تعلق سے بھی سیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو آگے لکھا ہے، اور 32 آیت میں آگے لکھا ہے جی وہ کھا جاتے ہیں، وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے۔ کچھ لوگوں نے آ کر کہا جی ابھی چلیں جا کر قبضہ کر لیں۔ کالب نے کہا، یشوع نے کہا ابھی چلیں جا کر ہم قبضہ کر سکتے ہیں، رب الفات ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک ہم ٹڈوں کی مانند ہیں، اور ان لوگوں کو خدا نے زندہ رکھا، اور جن لوگوں نے آ کر کہا جی ہم تو ٹڈوں کی مانند ہیں، وہ جنگ میں زور آور ہیں، بڑے جبار ہیں، قد آور ہیں، زور آور ہیں، ان لوگوں کو خدا نے مار دیا۔ آپ اسی میں پڑھ سکتے ہیں بعد میں۔ ایک اور خروج کی کتاب کا حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، خروج کی کتاب اور اس کا 30 باب 8ویں آیت۔ خروج کی کتاب 30 باب 8ویں آیت۔ اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ خدا آگ کی جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا، اور خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں رہیں سدا، اس لیے یہ میری خواہش ہے، یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے کہ میرے لوگ اس ملک سے نکلیں، غلامی سے نکلیں۔ وہاں پر وہ کمزور تھے، خدا چاہتا تھا یہ زور آور ہو جائے، ایک اچھے ملک میں ایک رہائش ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پینا ہو، جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں خدا کی خواہش تھی، اور جتنے بھی ماں باپ ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کو خالص دودھ ملے تاکہ وہ زور آور ہو جائے۔ میری ماں مجھے خالص دودھ پلاتی تھی رات کو اٹھا کر، میرا قد آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، پریز گاڈ، چونکہ دودھ سے قد بڑھتا ہے۔ آمین۔ شروع سے ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس خالص دودھ رہا، اور اس لیے ہماری ماں جو ہے وہ رات کو اٹھا کر ہمیں دودھ پلاتی تھی، ٹھیک ہے، خالص دودھ۔ اس وجہ سے جتنے بھی لوگ خالص دودھ پیتے ہیں ان کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، ان کے قد جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں جا کر باقی حوالہ جات جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو شارٹ کریں اور جلدی اس کو کلوز بھی کر سکیں، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، تو اس لیے ہم اس کو جلدی جو ہے وہ کلوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا،
پھر ہم وہ دوبارہ ایک پڑھیں گے کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. آگے کا لکھا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. جب آپ توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ ایک ہی دفعہ نجات یافتہ نہیں ہو جاتے. جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو ماں کی ضرورت ہے, اس کو باپ کی ضرورت ہے, اس کو دودھ کی ضرورت ہے, اس کو کیئر کی ضرورت ہے. اسی طرح جب نیا کوئی ایماندار شخص توبہ کرتا ہے, مسیح کو قبول کرتا ہے, بپتسمہ لیتا ہے, آپ جانتے ہیں پالوس کیا کہتا ہے؟ کہتا تمہارے 10,000 بھی استاد ہو نا, غور سے سنیے گا, تو بھی مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا. جس کے وسیلے سے آپ پیدا ہوئے, وہ باپ جو آپ کی کیئر کرتا ہے, جو آپ کا خیال رکھتا ہے, تاکہ نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. نجات کے 3 ادوار ہیں. میں نجات پا چکا ہوں بڑے بڑے گناہوں سے, میں نجات پا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے. پالوس کہتا ہے کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے. میں نجات پا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے. انسان اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا باتوں باتوں میں غلطی خطا کر جاتا ہے, گناہ کر جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ, خالص روحانی دودھ کو پیتے جاؤ, اس کلام کو پڑھتے جاؤ, اس کلام کو سنتے جاؤ, تاکہ تم نجات حاصل کرنے میں آگے بڑھتے جاؤ. اور جب مسیح آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد ہمیں مکمل نجات ملے گی. کیونکہ جسمان, یہ جو جسم ہے, جسمانی بدن جو ہے وہ روحانی بن جائیں گے, جلالی بن جائیں گے, پھر گناہ کی موجودگی ختم ہو جائے گی اور پھر ہم مکمل نجات یافتہ ہوں گے. پھر گناہ نہیں ہوگا چونکہ گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا, یہ دودھ بیچنے والے کون ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دودھ بیچنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دودھی. کیا کہا جاتا ہے؟ دودھی. اور بہت سے دودھی آپ کو پتا ہے کوئی 100 میں سے ایک ہوگا جو پانی نہیں ملاتا ہوگا. زیادہ تر کئی لوگ تو گندا ہی پانی ملا دیتے ہیں. چلو صاف تو ہوئے صحیح, کئی نہر تو بھی چوک کے پا لیتے ہیں, چلو اتنے سے کوئی ویکھا نہیں گیا, ایسے ہے نا. تو دودھ جو ہے وہ خالص نکلتا ہے, لیکن آگے جو دودھی ہوتے ہیں وہ ملاوٹ کر دیتے ہیں, وہ دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں. غور سے سنیے گا, بڑی خاص باتیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے. دودھی جو ہیں وہ گنہگار ہیں. دودھ کو خدا کا نور بھی کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نا, اگر کسی کے گھر میں جائیں برتن گندا ہو تو وہ دودھ نہیں ڈالے گا, کہے گا بھائی یہ تو ہو یا خود ہو لے گا. دودھ کو خدا کا نور کہا جاتا ہے. اور نور میں ملاوٹ کرنا, اس میں اور پانی ملا دینا, اس کو پتلا کر دینا, اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے, اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ دودھیوں کا قصور ہے, جانوروں کا قصور نہیں ہے. جانوروں سے خالص دودھ, اور کہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں مجھ نے پانی بہت پی لیا سے تا کر کے جڑا دودھ پتلا. ایسے ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا. جانوروں کے جسم سے خالص دودھ نکلتا ہے, لیکن جو دودھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پانی ملا دیتے ہیں, ملاوٹ کر دیتے ہیں, اور پھر چائے جو ہے وہ کالی بنتی ہے, اچھی نہیں بنتی. تو اس لیے جسمانی دودھ بھی خالص, ٹھیک ہے, اور روحانی دودھ بھی خالص. پطرس کی بات کو سمجھیں, پطرس کی بات کو سمجھیں. وہ کہتا ہے ایسے چرچ سے رفاقت کرو, ایسے دودھی سے رفاقت کرو, ایسے پاسٹر سے رفاقت کرو جو خالص دودھ دیتا ہو, جس کے پاس 66 کتابیں ہوں, پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خالص خدا کا کلام اس کے پاس ہو, وہ ملاوٹ نہ کرتا ہو. آگے چل کر ہم سیکھیں گے بھی, پالوس یہ کہتا ہے ہم خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے, ملاوٹ نہیں کرتے, حق بیان کرتے ہیں, سچائی بیان کرتے ہیں, سچا کلام ہم بیان کرتے ہیں. اس لیے دودھی جو ہے نئے عہد نامے کے مطابق کون ہے؟ پاسٹر. اسی نے بعض کو نبی, بعض کو رسول, بعض کو مبشر, بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا, تاکہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے وہ ترقی پائے اور مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. آپ کو مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچانے کے لیے, بڑھانے کے لیے اس نے یہ 5 قسم کے لوگ دیے ہیں.
یا کوئی شخص اپنے آپ کو مبشر کہتا ہے یا ایلڈر کہتا ہے یا وہ لے مین کہتا ہے یا کوئی مبشرہ کہتی ہے اپنے آپ کو، تو ان کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے، وہ سارے دودھی ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ خالص دودھ دیں، خالص۔ میں نے 25 سال کیوں محنت کی ہے؟ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں نے 25 سال کیوں محنت کی ہے، کیوں میں نے خود سے چرچ بنایا ہے کلیسیا کے تعاون سے، اور خود بھی بہت محنت کی ہے تاکہ میں خالص خدا کا کلام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آج تک میں تنخواہ دار پادری نہیں ہوں اور نہ ہی میرا کسی گورے کالے کے ساتھ رابطہ ہے۔ ہاں ایک دو دوستوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے صحیح کلام سنانے کے لیے۔ میں اسٹیٹ لائف میں بھی اس لیے کام کرتا ہوں، ساتھ میں اپنا ایک چھوٹا سا ساتھ اور بزنس بھی کرتا ہوں۔ کیوں میں ایسا کرتا ہوں؟ اس لیے میں کرتا ہوں، ایک تو میں لوگوں پر اعتبار نہیں کرتا کیونکہ میں نے لوگوں کے لیے راتیں یہاں پر گزاری ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بے وفائی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی میں اپنے ساتھ اور کام کرتا ہوں تاکہ میں صحیح کلام سنا سکوں۔ مینوں کسی طرح ڈر نہ ہوئے کہ میں کلام سنایا تو کتے میرا ممبر ٹوٹ نہ جاوے، بھج نہ جاوے۔ جو سچائی سناتے ہیں ان کو اکیلا رہنا بھی سیکھ لینا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ جھوٹ کی طرف تو سارے لوگ ہی جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یسوع کے پیچھے بڑی بھیڑ ہوتی تھی، روٹی کھانے والے، کیڑے نکالنے والے، الزام لگانے والے زیادہ لوگ، اور سارے 3 سالوں میں خالص لوگ جو خدا کا کلام، جو روحانی دودھ پینے والے تھے، کتنے تھے؟ 120 کی جماعت۔ اس لیے خدا کا بندہ اس وقت کہہ رہا ہے کلیسیا کو خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، ایسے چرچ کے ساتھ رفاقت کریں، ایسے پاسٹر کے ساتھ رفاقت کریں جو خالص خدا کا کلام سناتا ہو، ڈنڈی نہ مارتا ہو، روح رائت نہ کرتا ہو، بلکہ حق ظاہر کرتا ہو۔ اور جو خالص دودھ دیتے ہیں نا، ان پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ یوحنا استباغی نے کلام سنایا تھا تو اپنے بھائی کی بیوی رکھتا ہے، یہ تیرے لیے روا نہیں، سر قلم ہو گیا۔ جو بھی سچائی سناتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس لیے تو لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں ان پر بڑی مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں۔ سو ہم سیکھ رہے ہیں کہ دودھی کون ہیں؟ خدا کے خادم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ابھی ہم پڑھیں گے، حسون بھائی آپ میری مدد کریں گے، حوالہ جات آپ بعد میں مجھ سے لے لیجیے گا۔ ویسے پہلے آپ حوالہ جات لکھ لیں تاکہ گھر جا کر آپ پڑھ سکیں، تو چونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے سارے حوالہ جات ہم صحیح نہیں کر پائیں گے، تو آپ حوالہ جات لکھیے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 2 آیت، پہلا کرنتھیوں 3 باب 2 آیت، جلدی ذرا لکھیے، ٹائم کو ذرا بچائیے، جلدی لکھیے جن کے پاس نوٹ بک ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 2 آیت، عبرانیوں کا خط 5 باب 12 آیت، 12 سے 14 آیت، دوسرا کرنتھیوں 4 باب 1 آیت سے 6 آیت تک، یوحنا کا دوسرا خط ہے 1 باب 4 آیت سے 11 آیت تک، مکاشفہ کی کتاب 22 باب 18 آیت سے 19 آیت تک، یسایا کی کتاب 56 باب کی 9 آیت، گلتیوں کا خط ہے 1 باب 5 آیت سے 11 آیت تک، یوحنا کا پہلا خط 4 باب 1 آیت سے 2 آیت تک۔ یہ سارے حوالہ جات آپ لکھ لیں تاکہ آپ گھر میں جا کر اس کی اسٹڈی کریں اور آپ کسی اور کو بھی یہ کلام سنا سکیں گے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ حسون بھائی پہلا حوالہ پڑھیں، پہلا کرنتھیوں 3 باب 2 آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ بچوں کو پلایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ابھی تک تم روحانی طور پر میچور نہیں ہوئے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ بچوں کو پلایا جاتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا آگے؟ تم کو اس کی برداشت، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہیں، تم کو سخت خوراک جو ہے وہ میں نے نہیں کھلائی، بلکہ میں نے تم کو دودھ پلایا، نارمل خوراک جی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، چونکہ ابھی تک تم کیا ہو جی؟ جسمانی ہو، اس وجہ سے میں نے تم کو دودھ پلایا،
اور جو سخت غذا ہے وہ میں نے تم کو نہیں کھلائی، چونکہ تم اس کی برداشت نہیں کر سکتے، چونکہ ابھی تک تم کیا ہو؟ جسمانی ہو، اور جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت ابدی زندگی اور اطمینان ہے۔ جی، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے، اس لیے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے، پیچھے ہم نے سیکھا ہے کہ پس ہر طرح کی بدخواہی، حسد اور ہر طرح کی عیب جوئی اور تمام طرح کی حسد نفرت کو دور کر کے نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ عبرانیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیے گا میرے ساتھ۔ عبرانیوں کا خط ہے 5واں باب، اس کی 12ویں آیت۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ وقت کے خیال سے، وقت کے خیال سے یعنی وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب سے لیکن اب اس بات کی حاجت ہے یعنی ضرورت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں بتائے، ابھی توبہ کروائے تمہیں، ابھی بپتسمہ تمہیں دے، جی، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ ابھی تک چونکہ تم میچور نہیں ہوئے، بچے ہو، اور بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلایا جاتا ہے، جی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو راست بازی کے کلام کا کوئی تجربہ نہیں۔ اس لیے جو پینٹیکسٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کا بپتسمہ نہیں ہے، چونکہ اس کو کلام کی سمجھ نہیں ہے۔ کلام جو ہے یہ بڑی عمر والوں کے لیے ہے، بالغ لوگوں کے لیے ہے، سمجھدار لوگوں کے لیے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، کہ وہ خود پڑھیں اور رجوع لائیں، ایمان لائیں۔ جیسے حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ رومیو 10:9 میں لکھا ہے کہ نجات پانے کے لیے ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، جی، اس لیے کہ وہ بچہ ہے اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے، جو روحانی طور پر جن کی عمر پوری ہے، جسمانی طور پر یہ بات نہیں ہے، روحانی طور پر جن کی پوری عمر ہے، جو بلوغت کی طرف پہنچ رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، میچور ہو چکے ہیں۔ سخت غذا ان لوگوں کے لیے ہے، سخت کلام ان لوگوں کے لیے ہے۔ خدا کا کلام آپ کو پتہ یہ ہے تھوڑے کی مانند بھی ہے، صرف دودھ ہی نہیں ہے، خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند بھی ہے، اور دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز، جو بند اور گدے کو جدا کر کے گزر جاتا، دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اور تلوار چلے اور خون نہ بہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو پھر جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس کو تلوار چلانی نہیں آتی، یا انہیں تلوار تیز نہیں کی تھی، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ابھی تک تم بچے ہو، تمہیں دودھ پینے کی حاجت ہے، چونکہ ابھی تک تمہاری عمر جو ہے روحانی طور پر پوری نہیں ہوئی، ابھی تک تمہیں ابتدائی اصول سکھانے کی ضرورت ہے۔ جلدی سے ہم آگے بڑھیں گے، آیت پوری ہوگی۔ جن کے حواس خمسہ یعنی ٹھیک طور سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک طور سے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک و بد میں امتیاز کا مطلب ہوتا فرق، ان کو نیکی اور بدی کے تعلق سے پتہ ہے، تیز ہو گئے، ان کے حواس خمسہ تیز ہو گئے ہیں، سننے والے کان سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرے، صحیح ہے جی، ان کے حواس خمسہ تیز ہو گئے ہیں کلام سن کر۔ آج کئی لوگوں کو کلام کی سمجھ نہیں آتی، پتہ کیا ہے، سننے میں تیز نہیں ہے، بولنے میں بہت تیز ہے، سننے میں تیز نہیں ہے، اور جو سننے میں تیز ہوگا وہ سنانے میں بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ بات دھیان سے سنیے گا، سننے میں تیز بنے۔ وہ پہلا دور گیا کہ جب وولگیٹ بائبل تھی، پادری صاحب ادھر منہ کر کے ایک حوالہ پڑھتا سی، پچھوں پا بھیڑا ایک دوجے نوں کوڑیاں ماری جان، سوٹاں دا بھا پوچھی جان کتھوں لیندا سی۔ وہ دور گئے اب سننے میں تیز بننا ہے۔ اب تو کوئی کلام سنے نا تو میرا اگر پادری کلام سناوندا ہی نہیں، وہ کہتے جی سچے موتی سونا اگے نہیں سننے۔ ہاللیلویہ۔ جلدی سے ہم آگے بڑھیں گے، اور ایک اور حوالہ دیکھیں میرے ساتھ۔ رفیق صاحب تسی ایک حوالہ پڑھ لو، دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے 4 باب اس کی پہلی آیت سے۔ ہاں جی شریف بھائی آپ بیٹھ جائیں، شکریہ، سب کو موقع دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب تسی ذرا ایک حوالہ کر لو، یوحنا کا دوسرا خط پہلا باب، جی ہاں جی، دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی پہلی آیت۔ آپ ذرا دھیان سے سننا، سمجھ آ رہی ہے کلام کی کہ نہیں؟
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلے ہم نے جسمانی دودھ کے تعلق سے بات کی ہے پرانے عہد نامے میں سے، اور اب ہم روحانی دودھ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں نئے عہد نامے میں سے، ٹھیک ہے؟ اور دودھ بیچنے والوں کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کون ہیں. جی بس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ اس نے ہمیں دیانتدار نوکر جان کر اپنی پاک خدمت کے لیے بلایا. تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تاکہ تم جاؤ اور بہت سارا پھل لو اور تمہارا پھل قائم رہے. جب ہم پر ایسا رحم ہوا اس نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا. ہاں جی پڑھیں. کہ ہمیں یہ خدمت ملی، ہم نے خود خدمت نہیں لی. لکھا جب تک کوئی شخص خدا کی طرف سے ہارون کی طرح بلایا نہ جائے اپنے آپ عزت کا عہدہ اختیار نہیں کر سکتا. یہ خدمت خدا نے ہمارے ذمہ کی ہے دیانتدار نوکر جان کر کہ تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو تاکہ جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. جی تو ہم ہمت نہیں ہارتے. پاویں کو دائی کی دوے تے پاویں نہ دوے، چندہ دوے تے پاویں نہ دوے. یاد رکھیے خدمت میں اور نوکری میں فرق ہے. نوکری میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنی تنخواہ دیں گے تو ہم کریں گے. خدمت میں ڈیمانڈ نہیں ہے، خدمت زیرو سے. اور اگر آپ کسی کی خدمت کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو خدا نے بلایا ہے کہ نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص زیرو سے شروع کرے گا خدا اس کو ہیرو بنائے گا آہستہ آہستہ. آمین. اور کچھ لوگ تو آتے ہیں سہولیات دے کر، بنا چرچ، بنا کلیسیا، بنا پاسٹر ہاؤس. ایک بچہ پیدا ہوگا تو 5,000 تنخواہ بڑھ جائے گی، ریٹائر ہو جائے گی تو پینشن لگ جائے گی. یہ خدمت نہیں ہے، یہ جاب ہے، یہ نوکری ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم تو فارمیلٹی پوری کریں، ہم تو فرض ادا کر رہے ہیں. خدمت فرض ادا کرنا نہیں ہے، ہمیں یہ خدمت اس نے دی ہے اور ایمان سے یہ خدمت کی جاتی ہے اور خدا ساتھ ہوتا ہے. خدا پھر کہتا ہے ببر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا